الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ جناب ناظم جامعہ، معزز مہمان حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم رحمانیہ اور دیگر معزز مہمان، عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت مجھے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ علماء اور بالخصوص استاد العلماء کی موجودگی میں کچھ زیادہ گفتگو میرے لیے مناسب نہیں، لیکن دو باتیں بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت موجودہ حالات کے تناظر میں ہم اہل مدارس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں اس کا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو غور کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ سماعت کریں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر مدارس کو لے کر کے ایک زبردست ہنگامہ برپا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست آسام کے اندر مدرسہ بورڈ کے تقریباً 800 مدارس بند کر دیے گئے اور 3 بڑے مدارس کو بلڈوزر کے ذریعے سے زیر زمین دفن کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ اور ملک کی ایک بڑی ریاست اتر پردیش کے اندر وہاں کی حکومت نے مدارس کا سروے کرانے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کو لے کر کے اہل مدارس میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 3 باتیں اس آیت کی ضمن میں اگر عرض کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہوگی۔ اللہ تفسیر بالرائے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا ذریعہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ یعنی اللہ والوں کے ذریعے سے، جس کو رجال کہتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اب تک فرمائی ہے۔ چنانچہ نزول قرآن کے زمانہ سے لے کر کے آج تک کی تاریخ دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے رجال پیدا کیے، قراء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے قرآن کریم کے لاکھوں نسخے نظر آتش کیے، لاکھوں نسخے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ قرآن کریم ہم ختم کر دیں گے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں کو قرآن کریم کے لیے مسخر کر دیا۔ اگر قرآن کریم کے 1-2 نسخے جلائے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے منتخب کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سینے قرآن کریم کے تحفظ کا آلہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سینوں کو بھی محفوظ کر دیں گے۔
آج سے قریب 100 سال پہلے جب روس میں انقلاب آیا کمیونسٹوں کا، تو وہاں کی حکومت نے قرآن کریم پر پابندی لگا دی تھی، نمازوں پر پابندی لگا دی تھی، قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی تھی۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں کے گھر میں قرآن کریم ہے تو اس گھر کو بھی گرا دیا جاتا تھا۔ جیسے ہماری موجودہ حکومت بلا کسی بہانے سے کسی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیتی ہے، یہ آج کا یہ نیا قصہ نہیں ہے، اس سے پہلے دشمنان اسلام نے آزمایا ہے۔ روس کی حکومت نے، جو کمیونسٹ حکومت ہوا کرتی تھی، اس نے اس طرح سینکڑوں گھروں کو گرایا جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو وہاں کے مسلمانوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تہخانوں کا انتخاب کیا، کھیتی باڑی کا انتخاب کیا، باغات میں چلے جاتے تھے۔ بظاہر وہ مزدوری کر رہے ہیں لیکن قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں۔ استاد اور شاگرد کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مزدور لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن وہ مزدور نہیں تھے، یہ حفاظ کرام تھے۔ تو انہوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ روس کے اندر اسلام کی حفاظت کی۔ بالآخر ظلم کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے، 70 سال کے اندر حکومت کا زوال ہوا، کمیونسٹ نظام زوال پذیر ہو گیا، اور اللہ کی شان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی روس سے 9 مسلم ریاستوں کو پیدا کیا، اور آج الحمدللہ آزاد ریاست ہیں، اور وہاں بڑے بڑے مدارس انہی حفاظ کرام کی قربانیوں کی بدولت آج بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کے اندر قریب 200-250 سال تک انگریزوں نے خوب کوشش کی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن وہ اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم نے روس اور ہندوستان اور دوسرے چائنا، یہاں کے حالات پر تجزیہ کیا کہ یہاں کے مسلمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ جو برقرار ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو یہ مدارس جن کا قیام 1857 کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے اس کی بنیاد رکھی تھی، یہ ان مدارس کی قربانیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ بظاہر یہ مدارس قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، جھوپڑیوں کے اندر کام کرتے ہیں، درختوں کے نیچے کام کرتے ہیں، اور ایسے ناگفتہ بے حالات کے اندر دین کی خدمت کرتے ہیں جس کا تصور کر کے آنسو تک آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان علماء کی قربانیاں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر غیر شعوری طور پر قائم ہیں، جس کی وجہ سے آج ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کا وجود اب تک برقرار ہے۔ اسی طرح 800 سال تک اندلس کے اندر انگریزوں نے حکومت کی، وہاں چند سالوں کے اندر مسلمانوں کو اس طرح ختم کر دیا گیا کہ وہاں مسلمان نام کی کوئی قوم آباد ہی نہیں رہی۔ کچھ لوگ تو ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ان کے ماحول میں اس طرح آئے کہ عیسائی بن گئے۔ آج وہاں مسلمان بہت کم تعداد کے اندر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وہاں کے اکابر نے کتابوں پر محنت کی، مسجدوں پر محنت کی، قلعہ بنانے میں محنت کی، بڑی بڑی اسلامی یادگاروں میں محنت کی، لیکن مدارس پر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کا وجود اس علاقے سے ختم ہو گیا۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ ہمارے اکابر نے ایمان پر محنت کی، اور مسلم بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوستہ کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے مدارس کی جو بنیاد رکھی۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر کہیں بھی اگر اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے، اسلامی تشخص نظر آ رہا ہے، تو ان مدارس اسلامیہ کی بدولت ہے۔ دشمن نے اسے محسوس کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کا رشتہ مدارس سے ختم کر دیا جائے۔
جس کی وجہ سے مدارس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، مدارس کی مالیہ پر انگلی اٹھائی گئی، مدارس کی تربیت کے تعلق سے انگلیاں اٹھائی گئیں، مدارس کے نصاب پر انگشت نمائی کی گئی، حتیٰ کہ آسام کے اندر جس بڑے مدرسے کا بھی حال میں انہدام عمل میں آیا ہے، جس کو شہید کیا گیا ہے، اس کے جو وجوہات بتائے گئے ہیں، مالیہ کی کمزوری نہیں تھی، تعلیم کی کمزوری نہیں تھی، نصاب کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ الزام یہ تھا کہ یہ مدرسہ اتنا بڑا بنایا گیا، اس کو زلزلہ شکن نہیں بنایا گیا کہ اگر کبھی حالات آ جائیں، زلزلہ آ جائے تو یہ عمارت گرے گی تو پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی۔ اس کے اندر کھیلنے کے گراؤنڈ نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے طلباء کو جو ہے کھیلنے کودنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اس مدرسے کو منہدم کیا گیا۔ اب اگر اس طرح کے الزامات اگر لگائے جائیں اور مدارس کو منہدم کرنے کی تدبیریں کی جائیں تو 80% مدارس اس زد میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے مدارس جو ہمارے ایمان کے لیے ایک مصدر ہیں، ایمان کا مصدر اور مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا انحصار ان مدارس کی وجود پر منحصر ہے، اس لیے اس کے تحفظ کی ہمیں فکریں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو قرآن کی حفاظت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو رجال ہوتے ہیں، جن سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوگا وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں قرآن کریم یاد کیا جائے، جس کو ہم مکتب کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں۔ تو جس جگہ کی نسبت قرآن کریم سے ہو جائے گی وہ جگہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ اگر جگہ محفوظ ہوتی تو 3 مدرسوں کا انہدام کیوں عمل میں آیا؟ تو جگہ کا مطلب وہ نہیں ہے، عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ ایک وجود مدرسے کا جو ہوتا ہے وہ درخت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، درخت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے نیچے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے تحفظ کی وجہ سے امت کا تحفظ ہوگا کسی نہ کسی صورت میں۔ البتہ بعض لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اگر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اس کو جھیلنا پڑے گا، تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے تحفظ کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے حالات سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے، حالات سے خائف نہیں ہونا ہے، بلکہ انہی حالات میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور صحابہ کرام کے اسوہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے مدارس کی حفاظت کر سکیں۔ تو قیامت تک کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے قرآن کریم کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اہل مدارس کو چاہیے کہ قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں۔ جب قرآن کریم سے وابستہ ہوں گے تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارا وجود بھی محفوظ ہوگا، ہمارے مدارس بھی محفوظ ہوں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ امت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ایک چیز کی طرف اور توجہ دلانی ہے کہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ یک طرفہ ہوتے جا رہے ہیں، یک طرفہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یک طرفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ملک دشمن اور مسلم دشمن طاقتیں پنپ رہی ہیں جو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر آزمائشوں سے اور فتنوں سے دوچار کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کچھ حرکت میں آئیں۔ حرکت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دستور نے، ہندوستان کے دستور نے ہم لوگوں کو اپنے گھر کے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے کچھ حقوق دیے ہیں۔ ان آئینی حقوق کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ آیت کے تحت اپنے لیے کچھ دفاع کا سامان کرنا چاہیے۔ فی الحال دفاع کا سامان کیا ہے؟ اپنی جان کے تحفظ کے لیے تو یہ تو اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے خلاف قانون بات ہو جائے، لیکن اتنا تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دفاع کا سب سے بہترین ہتھیار تعلیم ہے۔
دفاع کے لیے بہترین ہتھیار تعلیم ہے۔ مسلمان قوم کو چاہیے کہ تعلیم کے میدان میں آگے آئے اور اس قدر تعلیم کے اندر انقلاب برپا کرے کہ انقلاب ایسا کہ ہمیں اپنے حقوق سمجھ میں آنے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو دفعات قائم کی جاتی ہیں، ایسی دفعات ہوتی ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو قانون کا علم بھی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے خلاف ہونے والے مقدمات کا دفاع کر سکیں۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت موجود ہے، دراصل ان کو ہمیں سننا ہے، اس لیے میں بیچ میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ ایک آخری پیغام کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ طلبہ ہیں اور طالبات ہیں، ان کو اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ آج ابھی عمر کم ہے، کل ذمہ دار شہری بننے والے ہیں، اس لیے اگر علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو یہ دنیا کے لوگ ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے تو پیٹ تو پالنا، ایک جانور بھی پالتا ہے، پیٹ پل جائے گا، روزی مل جائے گی کسی طرح، لیکن وہ عزت جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے بغیر تعلیم کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز طالبات اور طلبہ، ہم اس مدرسے کی تعلیم کو غنیمت سمجھیں اور یہاں سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر کے پورے عالم کے اندر ہم لوگ مدرسے کے پیغام امن کو اور سلامتی کو پہنچانے کی فکریں اور کوششیں کریں گے اور خوب محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے کہ مدرسے میں بھی نام روشن ہو، ادارے کا بھی نام روشن ہو، اساتذہ کی بھی نیک نامی ہو اور ادارے کے ساتھ ساتھ علاقے کا بھی نام روشن ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی دینی بھائیوں اور بہنوں کو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہاں بہت آرام ہے۔